اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس موضوع پر آپ سے ہم کلام ہوں گے وہ ہے کردار کشی۔ کردار کشی ایک ایسا عمل ہے جس میں کسی شخص کی عزت یا ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، چاہے وہ حقیقت پر مبنی ہو یا غلط فہمی یا افواہوں پر مبنی ہو۔ اس کا واحد مقصد کسی کی شخصیت یا کردار کو خراب کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے کی کردار کشی کرنا عام ہو گیا ہے اور اس وقت خواتین اس کا شکار بہت زیادہ ہو رہی ہیں، یہاں تک کہ ہم مرنے والوں کو بھی نہیں بخشتے اور ان کے نیک اور بد ہونے کے بارے میں بھی فیصلے سنا رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح ہمیں اپنے بارے میں لوگوں کا ناپسندیدہ گفتگو کرنا یا ہماری ذات پر کیچڑ اچھالنا یا ہم پر بے جا تنقید کرنا اور ہماری زندگی تباہ کر دینا ناقابل قبول ہے، بالکل اسی طرح دوسروں کے لیے بھی یہ بات قابل برداشت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں دوسروں کی کردار کشی کے پیچھے بہت سے اسباب ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ذاتی دشمنی، حسد یا رقابت کی بنا پر دوسروں کی کردار کشی کی جاتی ہے، جبکہ بعض اوقات یہ سیاسی یا سماجی مفادات کی خاطر کی جاتی ہے۔ کچھ لوگ دوسروں کو نیچا دکھا کر خود کو برتر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی جب کسی کو اپنی ناکامیوں یا کوتاہیوں یا کمزوریوں کا سامنا ہوتا ہے تو وہ اکثر اپنے غصے یا احساس کمتری کو دوسروں کی کردار کشی کے ذریعے نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسلام میں کسی کی کردار کشی کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن و حدیث میں کردار کشی کی سخت ممانعت کی گئی ہے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 17 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہیں، بے شک کان، آنکھ اور دل ان سب سے باز پرس کی جائے گی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اس بات سے روکتا ہے کہ وہ بغیر تحقیق کے کسی بات کی پیروی نہ کریں۔ یہ کردار کشی کی حوصلہ شکنی کرتا ہے، کیونکہ اکثر کردار کشی افواہوں یا غلط معلومات پر مبنی ہوتی ہے۔ ہر انسان کی اپنی زندگی ہے اور اپنے تمام معاملات کے لیے وہ خود ہی ذمہ دار ہے۔ ہم لوگ کسی کے نیک یا برا ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرمایا، اے میرے حبیب، آپ ڈرانے والے ہیں، لوگوں تک اللہ کے احکامات کو صاف صاف پہنچانے والے ہیں، لیکن آپ کسی کے عمل کے جواب دہ نہیں، آپ سے کسی کے بارے میں باز پرس نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، انسان جو بھی کرتا ہے اس کا بوجھ اسی پہ ہے، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ ہر شخص اپنے افعال کا ذمہ دار ہے، تو پھر بحیثیت مسلمان ہمارے لیے ایسی کون سی وجہ باقی رہ جاتی ہے کہ ہم دوسروں کی ذاتیات میں دخل اندازی کریں، ان کے کسی عیب یا کمزوری کو بنیاد بنا کر ان کے کردار اور ذات کو نشانہ بنائیں۔ اسی طرح سنن ابو داؤد میں روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی عیب جوئی کی، اللہ قیامت کے دن اس کی عیب جوئی کرے گا، اور جس کی عیب جوئی اللہ کرے گا اسے ذلیل کر دے گا۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ جو لوگ دوسروں کی کردار کشی کرتے ہیں وہ در حقیقت اپنے لیے نقصان کا باعث بن رہے ہیں۔ سنن ترمذی شریف میں روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، صفیہ کی ایک بات ہی کافی ہے کہ وہ چھوٹی قد کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، تم نے ایسی بات کہی کہ اگر وہ سمندر کے ساتھ ملا دی جائے تو اسے بھی خراب کر دے۔ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں۔ اس حدیث سے یہ سبق ملتا ہے کہ دوسروں کی معمولی باتوں پر بھی طنز کرنا یا ان کی کمزوریوں کا ذکر کرنا کردار کشی کے زمرے میں آتا ہے۔ معاشرے میں کردار کشی کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کی اخلاقی تربیت کی جائے، انہیں بتایا جائے کہ دوسروں کی عزت و احترام کرنا کیوں ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کے بارے میں منفی بات سنتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ تحقیق کیے بغیر اس پر یقین نہ کرے اور نہ ہی اسے آگے پھیلائے۔ ہر فرد کو اپنی زندگی میں کردار کشی سے بچنے اور دوسروں کی عزت کا خیال رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
اگر ہم خود سے آغاز کریں گے تو معاشرہ مجموعی طور پر بہتری کی طرف جا سکتا ہے۔ والسلام۔